السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کوئی ایسا صحابی ہیں کہ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایک تو مشہور جو کہانی چل رہی ہے، خطیب حضرات تو خیال ہی نہیں کرتے اور وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر خطیب حضرات یہی کرتے ہیں کہ وہ ممبر پر جب چڑھ جاتے ہیں تو جو انہوں نے دیکھا ہے کتابوں میں یا جو سنا ہے وہی بیان کر دیتے ہیں، باقی تحقیق نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے، علماء نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، محدثین نے کیا لکھا ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے نہیں ہے۔ اور وہ ہے روایت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور کہا کہ جس کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو اب مجھ سے مانگے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجمع میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا جس کا نام عکاشہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے آپ پر ایک بدلہ باقی ہے، اور وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے میرے اوپر ایک مار پڑی تھی، اور تو مجھے پتہ نہیں کہ آپ مجھے مار رہے تھے یا اونٹنی کو مار رہے تھے یا گھوڑے کو، لیکن وہ مجھ پہ لگا تھا، تو اب میں بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے لے لو۔ صحابہ نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ صحابی کو کہا کہ آپ معاف کر دیں یا ہم سے بدلہ لے لیں۔ لمبی چوڑی کہانی ہے، بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا تک، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک، اس کے بعد آخر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں بدلہ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اٹھائی اور اس نے صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیا، اور بعد میں تو کہانی میں زیادتی بھی کی ہے بعض حضرات نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور اس طرح۔ یہ کہانی طبرانی نے اپنے کتاب میں نقل کی ہے۔ اس میں ایک راوی ہے عبد المنعم ابن ادریس، اور وہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ کذاب خبیث، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، خبیث ہے۔ باقی بھی اس پہ بہت جرح ہے، لیکن یہاں پہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم اس پہ زیادہ لگے گا، تو لہٰذا اس طرح کہانی علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تو بددعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کرے کہ جس نے اس طرح جو ہے کہانیاں گھڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس نے ایسے الفاظ ہیں کہ وہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک جو صحیح کہانی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح کہانی وہ ہے، ایک دوسرا صحابی ہے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اس کی ایک کہانی نقل ہے اور وہ صحیح ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو ہنساتے تھے، یعنی وفات کی بات نہیں ہے، ایسے کسی اور موقع پہ لوگوں کو ہنساتے تھے اور مذاق کرنے والے تھے۔ تو ایک دن وہ کسی بات پر لوگوں کو ہنسا رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے کسی بات پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے یا کسی ڈنڈے سے اس کے پہلو میں اس طرح مارا، مطلب یہ کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ایک تنبیہ تھی۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف دی، ابھی مجھے بدلہ لینا ہے، بدلہ دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لے لو۔ تو نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اوپر قمیص ہے، میرے اوپر قمیص نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اٹھائی تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما، پہلو کو چوما، کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ مقصد تھا، بس اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ قصہ صحیح ہے،
اس کو جو صحیح قصہ ہے وہ بیان نہیں کر رہے، جو جھوٹی کہانی ہے وہ دھڑا دھڑ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے، صحیح سمجھ۔ ایک کہانی اس میں ایک اور بھی ہے سواد کا، جو کہ جنگ بدر میں وہ صف برابر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو روایت میں ہے کہ وہ اس کو نیزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ سیدھا ہو جاؤ، استوی یا سواد سیدھا ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی، اب بدلہ لینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما، لیکن وہ واقعہ اس میں اختلاف ہے، زیادہ تر راجح ہی ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔